تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، حضور کے فرمان کی عظمت کے مد نظر ہم مانتے ہیں کہ ہر اس کی جان سے اور ہماری جان سے زیادہ مالک حضور کے بعد مولا علی ہے۔ اب میں کہوں کہ مولا علی جو ہے نا سب سے افضل ہے، تو میں اہل سنت سے خارج، اور امام حسن مجتبی کہیں تو وہ کس سے خارج، اور حضرت ابو ایوب انصاری کہیں تو وہ کس سے خارج۔ میں تو خلافت کی ترتیب کے مطابق افضلیت کی ترتیب کا قائل نہیں ہوں۔ جو اس کے قائل ہیں انہوں نے غلط کیا ہے، قرآن کے خلاف کیا ہے۔ اس نے اس کے خلاف کیا تو دو ٹوک لفظ ہیں کہ پیروی ان تمسکتم بہما، ان دونوں کی، کتاب کی اور اہل بیت کی پیروی کرو گے، لن تدلوا بعدی، میرے بعد گمراہی کا شکار نہیں بنو گے۔ اور اگر کسی نے پیروی نہیں کی تو مفہوم مخالف دو ٹوک الفاظ میں یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا فلاں کو مقرر کر دیں۔ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں زندگی میں بھی اس خلافت کا بوجھ اٹھاؤں، اپنے مرنے کے بعد بھی میں بوجھ اٹھاؤں؟ کسی گورنر کو معزول کرے تو گورنر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پوچھے کہ مجھے کیوں معزول کیا۔ اگر معزول نہیں ہوگا، میں نہیں چھوڑتا، اس کو کہتے ہیں بغاوت۔ حضرت طلحہ بڑے تھے، حضرت زبیر بن عوام بڑے تھے، انہوں نے اپنی حیات میں مان لیا کہ ہمارا ادھر آنا درست نہیں تھا، میں نے ایک بدعت کی تھی، لہذا اس نکلنے کے بعد اب میں شرمندہ ہوں کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوں، لہذا مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ایک حدیث میں ہے کچھ صحابہ نے شراب پی، دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی قدامہ بن مظعون نے شراب پی اور وہ بدری صحابی ہے۔ اب یہ تو بالکل غلط ہے، اصحابی النجوم، یہ تو من گھڑت اور باطل روایت ہے، اصحابی النجوم باطل روایت ہے بالکل قطعا۔ تو نہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم ہے، نہ رضوا عنہ ہے، نہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار ہے۔ نام ہے معاویہ نے کہا سعد بن ابی وقاص سے ما منعک ان تسب ابا تراب، تجھے کیا ہو گیا تو ابو تراب کو برا نہیں کہتا؟ بھئی یہ بھی کوئی سوال ہے یار۔ اس لیے علی اگر کعبہ میں پیدا ہوں تو یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبہ کی فضیلت ہے کہ اس کو چار چاند لگا۔ الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ باواد ملند پڑھیے اللہم سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آج کی شب رمضان المبارک میں 1445 ہجری 21ویں شب کے حوالے سے یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے علی، میں اپنے بعد تیرے بارے میں
بلکہ یوں ہے میں تیرے بارے میں قوم کے سینوں میں کینے اور عداوت دیکھتا ہوں جس کا اظہار وہ لوگ میرے بعد کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا، ادھر دیکھیے، جب تجھے یہاں وار کیا جائے گا سر میں اور تیری یہ تربتر ہو جائے گی داڑھی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا فی سلامت من دینی، میرے دین کی سلامتی میں ایسا ہوگا، یعنی میں دین پر ہوں گا؟ فرمایا ہاں فی سلامت من دین کا، تو اپنے دین پر مضبوط اور محفوظ ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر خیر ہے۔ وہی ہوا کہ آپ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زمین تنگ ہوتی گئی۔ حتیٰ کہ بخاری میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد واضح طور پر محسوس کیا جانے لگا کہ لوگوں کے تیور کچھ اور ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری کتابوں میں ہے۔ پھر آپ کی خلافت کی نوبت آ گئی۔ آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ خلافت کی آفر کی گئی اور ابتدا آپ سے کی گئی۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 6 لوگوں کی جو مجلس شورا بنی تھی نا، انہوں نے پھر ان کو اختیار دیا، تو انہوں نے پہلے ان سے پوچھا میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، دوسرے لوگوں کا اختیار میرے پاس ہے، اگر آپ اپنے سے پیش رہو، جو 2 بزرگ گزرے ہیں ان کے طریقے پر چلیں تو ہاتھ بڑھائیے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں کتاب و سنت پر چلوں گا، من و ان ان کے طریقے پر نہیں چلوں گا۔ ہمیں شرط پر نہیں لیتا کچھ بھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف معاملہ چلا گیا۔ چند روز قبل میرے سامنے ایک بات آئی جو 20 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی، لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں آدھی پڑھی تھی۔ وہ ایک حدیث ہے، خارجہ بن زید صحابی ہیں اور بدری ہیں، بدر میں بھی شامل ہوئے۔ بدری ہونا بہت بڑی عظمت ہے۔ ان کا انتقال ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے چوتھے سال ختم ہو رہا تھا، خارجہ بن زید کا۔ تو ان پر چادر ڈالی ہوئی تھی جسم پر، تو چادر سے کچھ بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ چادر ہٹائی تو پھر وہ کھلا بولنے لگ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا وہ بیان کیا۔ پھر حضرت
ابو بکر نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خلافت اچھی کی۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اور بھی کچھ ان کے الفاظ ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں۔ فلاں قوی تھا امر الہی کے نفاذ میں، فلاں ضعیف تھا امر الہی کے نفاذ میں قوی تھا۔ عمر جسم میں بھی قوی، امر الہی کے نفاذ میں بھی قوی۔ پھر ایک اور صاحب آئے، 4 سال ان کے گزر گئے، یہ وفات کے بعد بول رہے ہیں، اور اس پر میں بہت سارے حوالے دے چکا ہوں، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں ان کا ذکر کیا۔ صحابہ کا وہ ذکر کرتے ہیں نا بھی اس سے حدیث مروی ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا یہ وہ ہیں الذی تکلم بعد الموت، جنہوں نے موت کے بعد کلام کیا تھا۔ تو کہنے لگے 4 سال گزر گئے، اب 2 سال گزریں گے تو فتنوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ میں نے ابھی کہا کہ میں نے یہ روایت پہلے پڑھی تھی، لیکن یہاں میں نے غور نہیں کیا تھا۔ بعد میں نے ایک مرتبہ محمد بن شہاب زہری جو تابعی ہے اور بہت بڑا محدث ہے، ان کا قول پڑھا کہ حضرت عثمان غنی کے پہلے 6 سال جو ہیں وہ تو عزیمت اور استقامت کے ساتھ گزرے، پچھلے جو 6 سال ہیں وہ رخصت پر اور دیگرگوں حالت ہو گئی۔ وہ دیگرگوں حالت جو ہوتی رہی اس سے کچھ لوگوں نے فائدے اٹھائے، ہاں جی، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے کی خواہش دل میں رکھی ہوئی تھی، چاہتے تھے یہ قتل ہو جائیں، یہ مارے جائیں، یہ بابا زیادہ دیر بیٹھ گیا ہے، یہ ذرا چلے تاکہ ہمیں موقع ملے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حوالہ جات کے ساتھ بات ہے، میں مرچ مسالہ نہیں لگا رہا۔ لیکن یہ تو 12 سال رہ گئے، آخر وہ تنگ آ گئے۔ تو پھر حضرت مولا علی نے جو ہی خلافت سنبھالی تو آپ نے تو من وان اس طرح نہیں چلنا تھا نا، وہ تو آج سے 12 سال پہلے کہہ چکے تھے، یاد ہے نا؟ تو آپ نے اپنے طرز پر چلنا تھا۔ طریقہ کار یہ چلا آ رہا تھا کہ کسی مقام پر گورنر کو 4 سال سے زیادہ عرصہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گورنر لگ گیا، وہ لمبا عرصہ وہاں رہا۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو معزول کیا جائے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، آپ اس طاق میں تھے کہ ہٹائیں۔ اس کا ذکر امام ابن ابی شیبہ نے بھی کیا ہے، اور مسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ نہ کر سکے، اس کے بعد تو اس شخص کا خاص رشتہ دار خلافت پر آ گیا، اور میں عرض کروں کہ پہلا شخص حضرت عثمان غنی سے پہلے جو شخص تھا، اس کی عمر 63 برس تھی، اور یہ آخر میں دعا کرتے تھے، یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، رعایا بڑھ گئی ہے، اب تو مجھے اٹھا لے، میں سنبھال نہیں سکتا ہوں، میرے قواعد جسمانی وہ نہیں رہے۔ کتنی عمر تھی؟ 63 برس۔ اس 63 برس کے قوی الجثہ اور طاقتور آدمی کے بعد جو صاحب ہے ان کی عمر 75 برس تھی جب انہوں نے سنبھالا۔ آپ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اور میں تو سر پٹخ پٹخ کر رہ جاتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے میں حضرت عثمان غنی 6 سال پہلے ہیں عمر بن خطاب سے۔ کتنا؟ کوئی معمولی عرصہ ہے؟
غور کرنا. اور تخلیقی پیدائشی اور ولادتی عمر کے لحاظ سے 14 سال بڑے ہیں. کون بڑے ہیں کس سے؟ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جو عمر میں بڑا ہو اور اسلامی عمر میں بھی بڑا ہو اس کو بننا چاہیے تھا. حق تو وہ رکھتا ہے نا. اب اس کو پہلے بنایا نہیں، عمر بھی ان کی زیادہ. اب حضرت فاروق کو بنا دیا، وہ 63 برس کی عمر پر خود کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے بزبان خود. تو اب جن کے کندھوں پر بار آیا تو قواعد جسمانی تو وہی ہیں جو انسان کے ہوتے ہیں. تو معاملہ گڑبڑ تو ہونا تھا اور وہ ہوا. اور حضرت خارجہ بن زید نے بعد از وصال جو پہلے ہو چکا وہ بھی بیان کیا، اور جو ان کے بعد ہونے والا تھا فتنہ وہ بھی بیان کیا. اس حدیث میں آپ کبھی دیکھیں، کسی کتاب میں چلے جائیں، الاصابہ میں چلے جائیں، اسد الغابہ میں چلے جائیں، تہذیب التہذیب میں چلے جائیں، تاریخ کبیر بخاری میں چلے جائیں، الاستیاء فی معرفت الاصحاب میں چلے جائیں، امام بیہقی کی دلائل النبوہ میں چلے جائیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں چلے جائیں، یا علامہ ابن قیم جوزیہ کی جلاء الافہام میں چلے جائیں، کسی کتاب میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ملے گا کہ انہوں نے ماضی پر بھی روشنی ڈالی، مستقبل پر بھی روشنی ڈالی. مستقبل میں آگے کیا ہوگا، بعد از وفات انہوں نے اس پر کلام کیا. تو یہ ایک ایسی بات تھی جس کی طرف میری پہلے توجہ نہیں گئی تھی. اور اچھا، سب نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. پہلے تو بیہقی نے صحیح کہا اور حافظ ابن کثیر نے بھی ہتھیار ڈال دیے گئے، لیکن ہے تو یہ صحیح. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص کو مسلسل ایک ہی مقام پر 20 برس مل گئے اور پھر آپ آئیں اور کہیں کہ جی وہ معزول، تو طریقہ، اصول اور قانون تو یہ ہے جس کو امام احمد رضا حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مانا ہے. کیا میں یہاں یہ کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے. میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی مانا ہے، انہوں نے بھی مانا ہے کہ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق کسی گورنر کو معزول کرے تو گورنر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پوچھے کہ مجھے کیوں معزول کیا. اس کو فوراً معزول ہو جانا چاہیے بھی نہیں، لازم ہے. اس پر فوراً معزول ہو جانا لازم ہے. اگر معزول نہیں ہوگا، میں نہیں چھوڑتا، اس کو کہتے ہیں بغاوت. تو بس شورش شروع ہو گئی. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ حق پر قائم رہنے کی وجہ سے ہر طرف سے مخالفتیں شروع ہو گئیں. ہوتا رہا لیکن کسی بھی مقام پر یاد رکھنا کہ جنگ جمل ہو گئی، غلطی سے ہوئی اور سب نے غلطی مان لی. 3 صاحب تھے بڑے، 3 انسان تھے جنگ جمل میں سردار، 2 حضرات ہیں اور ایک اما پاک ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت طلحہ بڑے تھے، حضرت زبیر بن عوام بڑے تھے. انہوں نے اپنی حیات میں مان لیا کہ ہمارا ادھر آنا درست نہیں تھا، لیکن وہ وہیں کام آ گئے، شہید ہو گئے. سیدہ نے بھی مان لیا اور آخر دم تک مانتی رہیں. جب بھی وہ آیت پڑھتی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
تو روتے روتے ان کی اوڑھنی تر ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ جنگ جمل میں ان کے سامنے حضرت سیدنا عمار بن یاسر گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو تقریر کی، لوگوں یاد رکھو آج تمہارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم ان کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی پیروی کرتے ہو۔ اب اللہ کی پیروی وہ قرار دے رہے تھے خلیفہ برحق کی، مولا علی کی، اور یہ بھی فرمایا تمہارا امتحان اس لیے ہے کہ انہا لزوجۃ نبیکم، یہ تمہارے نبی کی زوجہ ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ بھی مانا۔ سیدہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا عمار بن یاسر۔ کہنے لگی میں ہر کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ اظہار خیال کر سکتی ہوں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، یہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سراپا ایمان ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کی زبان مبارک سے میرے بارے میں یہ الفاظ کہلوائے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، زوجہ نبی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اتنی با کمال ہستی تھیں کہ آخر دم تک، حتیٰ کہ وصیت فرمائی میاں لوگوں میں چاہتی تھی کہ اپنے سرتاج کے ساتھ ان کے حجرہ میں میری تدفین ہو، لیکن میں نے علی کے خلاف جو ایک قدم اٹھایا تھا اس قدم کو انہوں نے عربی زبان میں لفظ جو دیا وہ ہے احداث، بدعت کا اظہار۔ میں نے ایک بدعت کی تھی، لہذا اس نکلنے کے بعد اب میں شرمندہ ہوں کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوں، لہذا مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ ہے حق پرستی۔ غیر نبی انسان ہے یہ لوگ، کون ہے نبی انسان ہے، قدم تو اٹھ جاتا ہے، بڑا پن یہ ہے۔ سمجھ گئے؟ ورنہ اگر نہ مننے تو ورنہ یاد رکھنا بغاوت جو ہے نا صرف اگلے انسان یا حاکم کے سامنے نہیں ہوتی، بغاوت ضمیر کے سامنے بھی ہوتی ہے۔ بغاوت جس کو حق سمجھتا ہے اس حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کے خلاف چلنا، یہ بھی بغاوت ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہی تو وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے یار، ایسے بندے مل جائے نا، ہاں جی 2-3 صدیوں کے بعد تو کہ ملے، ملتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ابو موسیٰ اشعری کو، میاں آج جو تو فیصلہ کرتا ہے نا اور پھر جا کر گھر میں لیٹتا ہے اور پھر تجھے یاد آتا ہے کہ یہ آج جو میں نے فیصلہ کیا اس میں فلاں حکم ہے، اب تجھے کوئی انسان کہے یا نہ کہے تو آج کا یہ فیصلہ جو ہے کل جب تو وہاں اپنی مسند پر بیٹھے تو واپس لے لے۔ یہ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں پورا خط نقل کیا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا، اور کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ تجھے خود خیال ہے کہ وہ میں نے غلط کیا تھا، اگر کوئی غلط نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا میاں تمادی علی الباطل، باطل پر ڈٹے رہنے سے حق کی طرف آ جانا بہتر ہے اگرچہ لوگ باتیں کریں۔ میں غصہ رہتا تھا آج کل کے، یعنی پچھلی جو ایک 50 سالہ پچھلا جو ایک دور ہے نا 40-50 سالہ، اس میں ایک اہل حدیث عالم دین گزرا ہے ناصر الدین البانی، میں اس پر بڑا غصہ کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس حدیث پر ایک مقام پر کلام کر رہا تھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بھائی ایک لمبا عرصہ میں اس حدیث کو ضعیف یا موضوع کہتا رہا،
اب مجھے امام ابو نعیم کی تاریخ اصبہان اور امام ابو یعلا موصلی کی المسند میں اس کی ایک ایسی سند ملی ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لہذا لوگ تو میرے خلاف باتیں بنائیں گے، لیکن میں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں اپنی اس کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بھلے لوگ جو باتیں، یہ بڑا پن ہوتا ہے، بڑی بات۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن میں ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی۔ اب حق تو وہ ہے کہ تم خود سمجھ لو کہ میرا قدم حق کے خلاف اٹھ گیا، واپس لو، یہ حقانیت، بے عزتی محسوس نہ کرو۔ تو ایک ہی مقام پر کوئی افسر لمبا عرصہ رہ جائے، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو کوئی معزول کرے، معطل کرے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب معطل کرنے والا جو ہے یا تو وہ غلطی پر ہے، یا جو ڈٹ گیا وہ غلطی پر ہے۔ دو باتیں کرنی ہے نا۔ میں اگر اس پر لمبی گفتگو کروں جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے تو آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ یہ جو ہے نا سورۃ الانعام 7واں پارہ، اس میں نے ایک درس دیا ہے، آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں تو اس کو آپ تفسیر وہ جو ہے امام سیوطی کی تفسیر در منصور، یہ اتفاق سے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کی آیت نمبر سورۃ المائدہ کرسی پر سورۃ المائدہ جو ہے نا، اس کی آیت نمبر ہے جی 93۔ اس سے پہلے اس کا شراب کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس میں نے ایک اپنے اس درس میں بیان کیا ہے کہ کچھ صحابہ نے، ایک حدیث میں ہے کچھ صحابہ نے شراب پی، دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی قدامہ بن مظعون نے شراب پی، اور وہ بدری صحابی ہے، اور ان پر حد مقرر کی گئی اور 80 کوڑے مارے گئے۔ کیا؟ میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ ایک نے معزول کیا، یا وہ غلطی پر ہے، اور دوسرا کہنے میں معزول نہیں ہوتا۔ اب یہ تو بالکل غلط ہے، اصحابک النجوم، یہ تو من گھڑت اور باطل روایت ہے، اصحابک النجوم باطل روایت ہے، بالکل قطعا۔ تو بولے جنہوں نے شراب پی ہے انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لے اور عمل صالح کے لیے کیے کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، کہ جو انہوں نے چکھ لیا یا پی لیا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا بھائی آگے ہے ثم اتقوا وآمنوا، اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا تو تم اگر تقوی اختیار کرتے تو پھر یہ ارتکاب ہی نہ کرتے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب ماننا کس کا حکم ہے؟ کس کا؟ خلیفہ برحق۔ دوسرے لفظوں میں یہ سنیے، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت کرنے والے پہلو میں سے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جو مہاجرین اور انصار کی اتباع کریں بے احسان نیکی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ جو سابقین ہے نا، سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے، یہ حضور کے دور میں نزول قرآن کے دوران
جو ایمان لانے والے لوگ ہیں مہاجرین اور انصار کے بعد، اور ہجرت کی اور نصرت کی سرحد جو ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ہیں ان کی اتباع کرنی ہے، انہوں نے جو صلح حدیبیہ کے بعد آئے، اگر وہ ان پہلوں کی اتباع نہ کریں تو نہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم ہے، نہ رضوا عنہ ہے، نہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار ہے۔ ان پر نیکی میں پہلوں کی اتباع کرنا، پیروی کرنا ایسے لازم ہے جیسا کہ مجھ پر اور آپ پر سیاہ ستہ کی صحیح حدیثوں کی پیروی کرنا لازم ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے سیاہ ستہ ہے، ان کے لیے سیاہ ستہ نہیں تھی، ان کے لیے سابقین صحابہ کرام تھے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو جب حکم نہیں مانا تو بغاوت آ گئی۔ قرآن کہتا ہے بغاوت پر جنگ ہوگی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ جنگ ختم ہوئی، صفین کی جنگ ختم ہوئی۔ پھر اس کی وجہ سے خوارج جدا ہو گئے، کچھ لوگ جدا ہو گئے، وہ خوارج کہلوائے۔ پھر ان خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ان خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس باغی کے خلاف جنگ کا عزم رکھتے تھے جس باغی نے قرآن سر پر نیزوں پر اٹھائے تھے، لیکن وعدہ کر کے تحکیم میں وعدے کو نبھایا نہیں تھا۔ تو چونکہ نہیں نبھایا تھا اور قرآن کی طرف نہیں آیا تھا تو آپ پھر عزم رکھتے تھے۔ اس عزم کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک شب ایسی آئی کہ آپ اس مسجد کی طرف جانے لگے جس مسجد میں آپ کوفہ میں نماز پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو اس میں آ کر کسی نے آپ کو، اب یہ عزم اور یہ تسلسل آپ کے ذہن میں آ گیا نا، میں نے کوئی پوری جنگوں کا ذکر نہیں کیا، آپ کو یہاں لے آنا چاہتا تھا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے کرامات صحابہ۔ اچھا میں یہ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ تو مانتے ہیں، ہاں اس لیے نہیں دکھا رہا، لیکن اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اردو میں کتاب ہے، لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے تو میں آپ کو ایک اور روایت سنا دیتا ہوں، یہ نماز میں جانے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ آپ امام جعفر الصادق، ہاں جی، امام جعفر یہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ یہ بھی یار پکایا کرو، یاد رکھا کرو، امام محمد الباقر کے، ہے نا۔ امام محمد الباقر کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین اور امام زین العابدین۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لما دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوا، رمضان جلوگر ہوا، کان علی یفطر عند الحسن، علی نے ایک رات حسن کے ہاں افطار کیا اور ایک رات حسین کے ہاں افطار کیا، ولیلۃ عند عبداللہ بن جعفر، اور ایک رات حضرت جعفر طیار کے فرزند عبداللہ کے ہاں افطار کیا، لا یزید علی اللقمتین او ثلاثا، 2 یا 3 لقموں سے زیادہ آپ نہیں کھاتے تھے۔ فقیل لہ، انہیں کہا گیا حضرت صرف 2 لقمے، 2 نوالے، یا کبھی صرف 3 سے زیادہ آپ نے کیا نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے انما ہی لیال قلائل یاتی امر اللہ، یہ تھوڑی سی راتیں رہ گئی ہیں، گنی چنی یہ راتیں ہیں رہ گئی ہیں، ہاں وَأَنَا، میں ان کا تھانوی صاحب کے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ جواب دیا میری زندگی تو بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ وقت قریب ہے کہ میں بھوکا رہوں گا اور موت کا فرشتہ آ جائے گا،
آپ اسی شب میں شہید کر دیے گئے، یعنی کچھ دن پہلے آپ نے کھانا پینا کم کر دیا تھا۔ پھر ایک حدیث ہے، حسن بن کثیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شیر خدا نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے، فَأَقْبَلَ الْوَزُّ، زی کے ساتھ وزو، یُصِحْنَ فِي وَجْهِهِ، تو بدخیں آپ کے سامنے آ گئی اور چیخنے چلانے لگی، تو لوگ آ کر ان کو ہٹانے لگے۔ یہ تو پھر جب آتی ہیں تو ایسے چیخنے چلانے لگے بھی یہ کہیں کپڑے خراب نہ کریں، کاٹ نہ لیں، تو آپ نے فرمایا ضرورہن، انہیں رہنے دو، فإنہن نوائح، یہ ہمارے چاروں طرف گھوم پھر کر نوحہ کر رہی ہیں، یعنی یہ غم کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ابن ملجم ملعون نے آپ پر وار کیا۔ یہ جو وار تھا آپ پر، اس کی مختلف روایات ہیں۔ ایک اموی غلام مصنف ہے 3 صدی کا، اس کا نام ہے ابن ابی دنیا۔ اس نے لکھا ہے کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کو پسند تھا کہ آپ نماز میں اکثر فجر کی نماز میں سورۃ الانبیاء کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ 11 آیات آپ نے تلاوت کی تھیں کہ نمازیوں میں سے نکل کر عبد الرحمن ابن ملجم نے آ کر آپ پر وار کیا۔ جو ہی اس نے وار کیا تو آپ نے چیخ نہیں ماری بلکہ آواز نکالی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے تھوڑا پہلے آپ کو سنایا کہ کس تسلسل کے ساتھ آپ آ رہے تھے مخالفت کی زندگی میں، جس تسلسل کے ساتھ آپ آ رہے تھے اور جس عزم کو آپ نے لیا ہوا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس عزم پر قائم تھے کہ حملہ ہو گیا، اس لیے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی میں نے اپنے مقصود کو پا لیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تخت سے گرتے گرتے، تخت پر سے گرتے گرتے پھر سازش کر کے میں تخت پر مضبوط ہو گیا ہوں تو یہ میری کامیابی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تخت جاتا ہے، کرسی جاتی ہے، پبلک جاتی ہے، عوام ہاتھ سے جاتی ہے، میں جس عزم مصمم کو لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے قدم پر قدم بڑھاتا چلا جا رہا تھا اس میں لغزش نہیں آئی، اور وہ کام میں اپنی زندگی میں کرنا چاہتا تھا، مجھے کرنے نہیں دیا گیا، میری زندگی پوری ہو گئی، لیکن میرا تو عزم تھا اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کا عزم ہو
تو وہ ناکام نہیں ہوتا اگر اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ ارے بھائی کوئی شخص عزم لے کر قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہے، چند پارے حفظ کرے اور اس پر موت آ جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر کے اگلا بقیہ پورا حصہ قرآن کا حفظ کرا دیتا ہے۔ وہ تو عزم کو دیکھتا ہے، عزم کہتے ہیں 100% ارادے کو۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ کیوں کہا فرض و رب الکعبہ ہے۔ شہید کر دیے گئے، کیا بات ہے، بتلائیے بہت امیر آدمی مر جائے یا بہت بزرگ مر جائے بھی نہیں کہنا چاہیے، قتل ہو جائے، قتل کیا جائے، بہت امیر آدمی، بہت بڑے امیر آدمی کو قتل کیا جائے یا بہت بڑے بزرگ کو قتل کیا جائے، تو قصاص کتنا؟ سب کا برابر، امیر اور غریب کا قصاص، بزرگ اور گناہگار کا قصاص برابر یا فرق؟ اونچا بولو، برابر ہے۔ ہاں جی، اس لیے جب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا حالت نماز میں، ابن ملجم کو، اور ان کو بہت غصہ تھا، تو آپ نے جب ہوش سنبھالی تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے ہمارا قاتل؟ کہنے لگے جی وہ بندھا ہوا ہے۔ فرمایا اس کی کوئی چیز نہیں کاٹنا، اس کا کوئی عضو خراب نہیں کرنا، اس کے چہرے کو نہیں بگاڑنا، اس کو شربت پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ہاں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، یہ الفاظ ہیں مولا جی۔ میں زندہ رہا تو خود بدلہ لوں گا، اور اگر میں اس کے وار سے دنیا سے چل دیا تو تم نے ایک وار سے اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، کاٹنا نہیں شروع کر دینا، تکلیف پہنچانا نہیں شروع ہو جانا۔ آپ سمجھے؟ اگر معاملہ یہ ہے تو بولیے، جس بادشاہ کے دور میں ناحق لوگ قتل ہو جائیں، اس بادشاہ سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟ قصاص بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ حجر بن عدی اور ان کے 13 ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کی کوئی شرعی وجہ قطعاً آج تک ثابت نہیں کی جا سکی۔ بڑے بڑے عربی لوگ بھی ثابت کرتے رہے، اور مفتی محمد تقی عثمانی نے بھی کتاب لکھ ماری، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ وجہ کیا تھی۔ باندھ کر صبرن قتلا صبرن کے لفظ آتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کر چٹائی یا چادر یا چمڑا بچھا کر اس کو مقابلہ کرنے کی، صفائی دینے کی، کسی قسم کی کوئی مہلت نہ دی جائے، بس قتل کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں قتل صبرن۔ ایسے قتل مولا علی کے مد مقابل بعض لوگوں نے ایک نہیں کئی کرائے، اور اب اگر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ بات کرتے ہو تم ان کے ساتھ، کل وعد اللہ الحسنی۔ ارے بھائی جاہل ہو، بہت بڑے بڑے علماء نے یہ کہہ دیا ہے، بھائی ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کسی جنگ میں جاننے کا ذکر ہو کہ وہ بخشا گیا، بعد میں وہ ناحق قتل کرے تو وہ بخشش گئی، مر جاتا تو بخشا جاتا، وہ بھی اگر نیت سے جاتا تو۔ آپ سمجھ گئے؟ تو کچھ وقت آپ زندہ رہے نا، پوچھا گیا حضرت اپنے بعد کس کو خلیفہ بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کسی کو بھی نہیں، میں کسی کو کیوں بناؤں؟
تو انہوں نے کہا پھر رب تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں یہی جواب دوں گا کہ تو نے مجھے ان پر مقرر کیا تھا، جب تک تو نے چاہا میں ان پر مقرر رہا، اور حتی الامکان میں ان پر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرتا رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب وہ تیرے سپرد ہیں۔ بخاری کی حدیث سنو، کس کی؟ بخاری کی حدیث، ذرا غور سے سننا۔ بخاری شریف میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا فلاں کو مقرر کر دیں۔ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں زندگی میں بھی اس خلافت کا بوجھ اٹھاؤں، اپنے مرنے کے بعد بھی میں بوجھ اٹھاؤں؟ غور سے میں نے کہا سننا۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں راشد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ راشد۔ راشد کی ضد ہوتی ہے غاوی یا ضال۔ راشد ایسا کرتے ہیں، راشدین ایسا کرتے ہیں، اور غاوی اور ضلال لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو مقرر کر جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے، آپ سمجھ گئے؟ ایسے تعویلیں کرنا، جی فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، حد ہو گئی۔ ہمارے ایک مولوی صاحب لکھنے لگ گئے جی وہ فلاں نبی نے یہ کہا تھا کہ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ ڈوب مرو مولویوں، یہودیوں والا طریقہ اختیار کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا قد اور سراسر قرآن و سنت کے خلاف۔ چلیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ شہادت ہو گئی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس میک پر آنے سے عرض کیا تھا کہ یہ پگڑی لے آئے، نہیں یار پگڑی تو آپ لے آئے، لیکن مجھے بعد میں خیال آیا اتفاق ہی بن گیا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی، کن کی؟ تو سیدنا حسن بن علی دوسرے دن، ذرا توجہ، سیدنا حسن بن علی جو ہیں دوسرے دن منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور انہوں نے اپنے سر اقدس پر سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، اور آپ نے آ کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا ما لقد قتلتم بالامس، لوگو تم نے کل ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے، ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون، نہ پہلو نے ان سے سبقت کی نہ بعد والے اس کے رتبے کو پا سکیں گے۔ نہ پہلے جو ہیں وہ ان پر سبقت لے جا سکے، ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون، بعد والے لوگ بھی اس کو مل نہیں سکیں گے۔ اب پہلو سے بھی افضل اور بعد والوں سے بھی افضل، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ امام حسن کون ہے؟ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وکیل کے طور پر نجران کے عیسائیوں کے سامنے گئے تھے۔ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تم اگر ان کے ساتھ تمسک کرو گے، یعنی جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں تم ان کی طرح کرو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوو گے۔ یہ وہ ہیں، ان کو صرف حسن بن علی نہ کہو، ان کو کہو آیت مباہلہ میں شریک ہیں، ان کے بارے میں کہو کہ یہ وہ ہیں جن سے رجس کو دور کر دیا گیا، اور رجس کا معنی ہے کہ باطل کا شیبہ بھی نہ آئے ذہن میں، باطل کا شیبہ یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک آئے، تو یہ بھی رجس ہے۔ جو رجس سے پاک تھا اس نے کہا ہے کہ لوگوں جو کل تم نے جس کو قتل کر دیا وہ تھا
کہ نہ تو کوئی پہلا اس سے سبقت کر سکا نہ کوئی بعد والا اس کو پہنچ سکے گا۔ تو یہ ثقلین کا عقیدہ ہے، کس کا؟ ہاں، قرآن کا بھی یہی ہے نا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے ہیں، پہلے ہی پہلے ہیں، اولئک المقربون، وہی مقرب ہیں، فی جنات النعیم، وہی مقرب ہیں۔ یہ ہم نے کیا ہے اور غلط کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ خلافت کی ترتیب کے مطابق افضلیت کی ترتیب جو رکھتے ہیں نا اس کے مطابق غلط کیا ہے۔ ہم تو خلافت کی ترتیب کے مطابق، میں تو خلافت کی ترتیب کے مطابق افضلیت کی ترتیب کا قائل نہیں ہوں۔ جو اس کے قائل ہیں انہوں نے غلط کیا ہے، قرآن کے خلاف کیا ہے۔ جو پہلا ہے وہ پہلے، اگر خلافت افضلیت کو دیکھ کر دی گئی ہے تو جو عمر میں پہلے، جو اسلام میں 6 سال پہلے، تو خلافت میں بھی وہی پہلے نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو عرض کیا 6 سال کا فرق کوئی معمولی فرق ہے۔ تو یہ ثقلین میں سے ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ علی جیسا نہ کوئی پہلے تھا صحابہ میں اور نہ ہی کوئی بعد ان کو پہنچ سکے گا۔ اب میں کہوں کہ مولا علی جو ہے نا سب سے افضل ہے، تو میں اہل سنت سے خارج، مسلک حق کا اہل سنت سے خارج، اور امام حسن مجتبی کہیں تو وہ کس سے خارج؟ اور حضرت ابو ایوب انصاری کہیں تو وہ کس سے خارج؟ حذیفہ بن یمان کہیں تو وہ کس سے خارج؟ حضرت زید بن ارقم کہیں تو وہ کس سے خارج؟ حضرت ابو طفیل کہیں تو وہ کس سے خارج؟ حضرت ابو ذر غفاری کہیں تو وہ کس سے خارج؟ اور باقلانی کے مطابق کثیر من صحابہ، کثیر صحابہ کہیں تو وہ کس مسلک سے خارج؟ اور سنیت کی تاریخ جو ہے یہ تو ذرا کبھی ڈھونڈیں کب سے ہے، لفظ سنیت کی تاریخ جو ہے یہ تو کبھی ڈھونڈیے۔ یہ ایسے باتیں ہیں بھائی، اس میں نہیں جاؤ۔ حضور ہیں، اہل بیت ہیں، اور پھر اہل بیت کے خیر خواہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ ہے ہمارا، حضور ہیں، اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے خیر خواہ بلکہ تابع دار، کیا پیروی کرنے والے، خادم بھلے میں نہیں کہتا، کیا خادم نہیں کہتا، تابع دار کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو۔ اور یہ قرآن کا وہ ہے نظریہ ہے جی، وہ خادم اور محب جو ہے نا۔ اچھا یہ یاد رکھنا، انی تارک فیکم الثقلین، اور آگے ان تمسکتم، یہ قرآن میں نے چھوڑا ہے اور اہل بیت چھوڑی ہے، ہاں یہ آپ پڑھتے ہو نا۔ تو ہمارے لوگوں نے، مسلمانوں نے پتہ نہیں کہاں زندگی گزاری ہے، وہ اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں تو تم ان سے محبت کرو، قرآن سے، قرآن کو بھی چومو اور ان کو بھی چوم۔ ارے بھائی یہ غلط ہے، یا ان کا واسطہ دے کر دعا مانگو، یہ بھی غلط ہے، یہ معنی غلط ہے۔ واسطہ دو، وسیلہ دو، لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بھی اطاعت اور اتباع کرو اور اہل بیت کے بھی اتباع کرو۔ جو شخص اہل بیت کے خلاف کھڑا ہو گیا اور جو ان کی چاہتی کتاب و سنت کے مطابق اس نے اس کے خلاف کیا، تو 2 ٹوک لفظ ہیں کہ پیروی ان تمسکتم بہما، ان دونوں کی، کتاب کی اور اہل بیت کی پیروی کرو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہی کا شکار نہیں بنو گے۔ اور اگر کسی نے پیروی نہیں کی تو مفہوم مخالف 2 ٹوک الفاظ میں یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے۔
اللہ اکبر، کیا ٹائم ہو گیا جی. آج میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا. وہ حدیث آپ کو جلدی جلدی تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. عمر بن میمون کہتے ہیں، یہ مسند احمد ہے، مسند احمد، اور یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور بہت سی کتابوں میں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عمر بن میمون، میں سیدنا ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، 9 شخص آئے، 9 شخصوں کی ایک جماعت آئی اور آ کر کہنے لگے، اے ابا عباس، یا تو آپ اٹھ کر ہمارے ساتھ ذرا خلوت میں چلیں، ہم نے بات کرنی ہے، یا یہ لوگ یہاں سے ذرا سائڈ پہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا، بل اقوم معکم، انہیں بیٹھنے دو، میں تمہارے ساتھ باہر نکلتا ہوں. اور عمر بن میمون کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابن عباس ابھی نابینا نہیں ہوئے تھے. حضرت ابن عباس نابینا ہو گئے تھے نا؟ کیا پتہ کیوں؟ یہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ نابینا ہو جائیں گے. وہ کیوں؟ حضور بیٹھے تھے ایک مرتبہ مسجد میں، یہ اور ان کے ابا جو ہے نا سیدنا عباس، اچھا سیدنا عباس بن عبد المطلب جو ہے نا، وہ حساس بڑے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر نا ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے تھے. تو وہ جو ہی گزرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کو ابن عباس نے بیٹھا دیکھا، اور سیدنا عباس نے سلام کیا اور ان کو کوئی جواب نہ ملا. تو ابن عباس نے کہا، ابا جی آپ کو حضور نے جواب نہیں دیا، آپ ایک شخص کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے. چھوڑ یار، کتنے کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. چلے گئے، واپس آئے تو ناراض تھے، میرے بھتیجے نے تو مجھے جواب نہ دیا. پھر حضور کے پاس چلے آئے تو کہنے لگے، یہ کہتا ہے کہ ہم ابھی کچھ دیر پہلے گزرے تھے تو آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، یہ مجھے کہتا ہے ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، تو نے دیکھا ابھی تم گزرے تو نے دیکھا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، وہ تو جبریل تھے اور تجھے نظر آ گئے. بس یہ تو پھر اپنی آخری زندگی میں تیری یہ بینائی چلی جائے گی. تو یہ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر آپ باہر چلے گئے اور ابھی آپ کی آنکھیں سلامت تھیں. تو انہوں نے فابتدؤوا فتحدثوا، انہوں نے گفتگو کی ابتدا کی اور کہتے رہے، فلا ندری ما قالوا، ہم جو اہل مجلس تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہتے رہے. البتہ جب حضرت ابن عباس واپس آئے تو اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہے تھے اور غصے کا اظہار کر رہے تھے اور فرمایا، تو اوف و توف، ان پر افسوس ہے، ان پر افسوس ہے. فوقعوا فی رجل له عشر، یہ ایک ایسے شخص کی برائی میں یا ایسے شخص کی دشمنی میں پڑ گئے ہیں، لہو عشر، جس کو اللہ تعالیٰ نے 10 خصوصیات دی ہیں. پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان کرنا شروع کی. وہ دوسری احادیث میں بھی آئی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ابن عباس کی زبان نے ان 10 خصوصیات کو ایک ہی مقام پر اکٹھا کر دیا نا، تو میں آپ کو جلدی جلدی وہ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لأبعثن رجلا لا يخزيه اللہ ابدا، کہ میں ایک ایسے شخص کو بھیجنے والا ہوں جسے اللہ کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. بھلا وہ شخص کیوں شرمندہ ہوگا؟ ہم تو شرمندہ ہوتے ہیں نا، او یار میں یہ نہ کردا، او یار میں قدم نہ چکدا. بولیے، شرمندگی یہی ہوتی ہے نا، یہ نہ کہتا، یہ نہ بولتا، ادھر نہ جاتا، اس کو نہ بلاتا. ہاں یہی ہوتے ہیں نا باتیں. وہ کیوں شرمندہ ہو جس کے بارے میں کہا جائے جدھر یہ جائے حق کو ادھر کر دے، جس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ جدھر حق ہو اس کو ادھر پھیر دے. فرمایا جدھر یہ ہو حق کو ادھر پھیر دے. یہ تو وہ ہے کہ یہ قدم اٹھائیں تو شریعت بنتی،
اسی لیے تو قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے نا کیا. اور یہ شریعت بنتی ہے، یہ حضور نے منصب دیا ہے، حضور وہ میں نہیں دے رہا، یاد رکھنا. میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ وہ تو بولنے میں بھی، چالنے میں بھی، بول میں بھی، چال میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، لڑنے میں بھی، مرنے میں بھی، ہاں جی، ہر حال میں وہ بالکل پاک اور صاف اور ستھرے تھے اور غلطی سے پاک تھے. ان کی زبان بھی غلطی سے پاک تھی، ان کا قدم اٹھانا بھی غلطی سے بھی پاک تھا. اگر میں کسی کے بارے میں کہوں تو یہ تو عصمت کا قول ہے، تو میں تو کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر حضور فرما دے کہ یہ وہ شخص ہے الذی اجارہ اللہ من الشیطان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان سے یکزر محفوظ کر لیا، شیطان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. عمار بن یاسر، جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کسی صحابی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں تو کہہ سکتی ہوں، لیکن عمار بن یاسر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا محبوب اگر کسی کو کسی مسند پر بٹھائے اور کسی کی زبان کو یا کسی کی شخصیت کو یا کسی کی سیرت کو ایک تحفظ دے، اور پھر میں کہوں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو یہ میری طرف سے عصمت کا دعویٰ نہیں ہے. میں اس کو معصوم نہیں کہہ رہا، میں زبان نبوت کو معصوم کہہ رہا ہوں. کس کو؟ زبان نبوت. عمار بن یاسر سے غلطی نہیں ہوتی، یہ میں عمار بن یاسر کی ہی مدح نہیں کر رہا، زبان نبوت کی مدح کر رہا ہوں. تو واپس آئے تو کہنے لگے کہ پہلی وہ ہے خوبی 10 میں سے اللہ انہیں کبھی شرمندہ. جب یہ فرمایا حضور نے تو فاستشرف لہا من استشرفا، کہ میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. تو اس دن بہت سے للچانے والوں کا جی للچایا، کاش یہ جھنڈا مجھے دیا جاتا. اور صحیح مسلم میں ہے کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگرچہ میں بھی پہلے خیبر میں ہو آیا تھا اور اپنی طاقت آزما آیا تھا، لیکن جب یہ اعلان ہوا تو میں بھی اور میرے ساتھی بھی مدو اعناقہم، اپنی گردنیں بلند کر کر کے حضور کے سامنے ہوتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو بلا لیں. لیکن کیا ہوا؟ فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ فرمایا بتایا گیا وہ چکی میں آٹا پیس رہے ہیں. ہاں جی، آٹا پیس رہے ہیں. وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَ، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں تھا جو وہ آٹا پیستا. ابھی آٹا وہ اپنے گھر کے لیے نہیں پیس رہے تھے نا، یہ تو وہ ہے نا، جہاد ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس لیے فرمایا فَجَاءَ وَهُوَ أَرْمَدُ، پس وہ آئے یعنی ان کو لایا گیا تو ان کی آنکھیں اتنی آشوب چشم تھا کہ لا یکادو یبصرو، بالکل نہیں دیکھ سکتے تھے. اب جو آنکھوں سے دیکھ نہ سکے چکی تو چلا سکتا ہے. اچھا، فنفث فی عینیہ، تو حضور نے ان کی آنکھوں میں تھتکارا. نفسا ایسی پھونک کو کہتے ہیں جس میں ریک تھوڑی سی تھوک کی آمیزش ہو. یہ نفس نہیں ہے، یہ نفس ہے، ٹھیک ہے. ثم حضر رایۃ، پھر جھنڈے کو 3 مرتبہ لہرایا. فآتاہا، پھر انہیں تھمایا. تو وہ گئے اور صفیہ بنت حیی یعنی جنگ فتح کر کے، اور صفیہ بنت حیی جو حضور کی زوجہ بنی، ان کو بھی قیدیوں میں لے آئے. اچھا جی، یعنی فٹ اس دن فٹ نہیں تھے مولا علی، اس دن فٹ نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ جو فٹ نہیں تھا اس کو لایا گیا، ان کی آنکھوں میں لعاب لگایا گیا اور پھر ان کو جھنڈا دیا گیا. ادھر ساری رات امید کرتے رہے. اس حدیث کو لکھ کر شیخ عبداللہ بن صالح بن محمد العبید، ریاض کے ایک شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اہل بیت کے لیے ان کا خاص حصہ الگ سے رکھ چھوڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جیسے ماں جو ہے نا اپنے چھوٹے کے لیے چیز بانٹ رہی ہو تو اس کے لیے کہتے جس کی آنکھیں درست نہیں تھی، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح کا حصہ ان کے لیے رکھا ہوا۔ واہ واہ، وہ میری کتاب ہے نا، کتاب الاربعین فی فضائل آل البیت الطاہرین، اس میں نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ کتاب الاربعین فی فضائل، یہ شیخ ہے عبداللہ بن صالح بن محمد العبید، یہ ریاض کے ایک محدث ہیں۔ انہوں نے 40 حدیثیں جمع کی اور ان 40 حدیثوں کی عربی میں شرح کی، عربی سے پھر شرح کی۔ میں نے ان کی شرح کی بھی شرح کی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے لیے خاص حصہ لکا کر رکھتا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ توبہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اونچا بولو، برات۔ حضور کا قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ تھا، اتنے سال جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس معاہدہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ دی اور فرمایا یہ موقع جو حج کے جو موقع ہے نا وہاں پڑھ کر سنا اور کہو آج کے بعد تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم۔ تو یہ گئے، اس کے بعد جو ہے نا حضور نے مولا علی کو پیچھے بھیجا اور آپ نے فرمایا یہ چیز ان سے لے لو اور یہ تم جا کر یہ پڑھو اور تم جا کر یہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرو۔ کیوں؟ دوسری حدیث یہاں تو نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں ہے کہ جبریل امین نے آ کر کہا کہ یہ قریش مکہ جو ہے نا یہ یا تو معاہدہ کرنے والا خود ہے اور کہے کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم، یا اس کا خونی نسبی رشتہ دار ہے، اس لیے حضرت علی کو بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت علی گئے، یہ پڑھتے تھے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حج کے ارکان اور مناسک ادا کراتے تھے، وہ بالکل واپس نہیں آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو دعوت کی تھی اور رشتہ داروں کو بلایا تھا، تو اس میں فرمایا تھا، ایک دعوت کی تھی نا وانذر عشیرتک الاقربین، تو ان میں فرمایا، اس دعوت میں فرمایا تھا کون ہے تم میں سے اے ہاشمی ہو، وہ قریشی نہیں تھے، کون تھے وہ؟ ہاشمی، خاص دادا کی اولاد، کون ہے جو دنیا اور آخرت میں میرا وارث بنے؟ تو سب چپ، حضرت علی کھڑے ہو گئے، میں ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا آخرت میں میرے وارث ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے؟ سب خاموش۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دنیا آخرت میں ہو۔ پھر فرمایا میاں تم بتاؤ، کوئی بھی نہیں بولا، مولا علی کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ بھی۔ دوسری روایت میں، اس روایت میں تو نہیں ہے، دوسری روایت میں، اچھا مجھے بھول نہ جائے، یہ مسند احمد تحقیق شعیب الارناؤت جلد 5 صفحہ 178، حدیث نمبر ہے 3061۔ تو دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ پر ہاتھ یار پھر ہاتھ پر ہاتھ مارا حضور نے، پھر تو ہی صحیح، ہاں جی۔ یہ کتنی ہو گئی جی؟ 3۔ چوتھی یہ ہے اول من اسلم من الناس وکان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ، اور چوتھی یہ ہے کہ خدیجہ کے بعد تمام لوگوں سے پہلا اسلام قبول کرنے والا علی ہے۔ آپ سمجھ گئے کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس۔ اچھا، پانچویں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھایا اور اس پر اس کپڑے کو پہنایا علی پر، فاطمہ پر، حسن پر، حسین پر، پھر تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا یہ ان کی۔ اور چھٹی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے
آپ کو اپنی جان کو خدا کی راہ میں بیچ دیا اور بستر نبوی پر سو گئے. اور حضرت اور مشرکین یہ سمجھتے رہے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو حضرت علی سو رہے تھے. انہوں نے گمان کیا کہ یہ نبی اللہ سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ. تو حضرت علی اس وقت بول پڑے، پہلے تو نہیں بول رہے تھے قریش کے آنے پر، اس وقت بول پڑے، فرمایا ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمون. ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بئر میمون کی طرف چلے گئے ہیں. فادرک ہو تو آپ کے پیچھے جائیں. اور اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمن ہوتے ان کی طرح تو پھر مولا علی ان کو یہ نہ کہتے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہاں شرم کرنا چاہیے. مولا علی تو حضور چپ کر کے ادھر چلے گئے اور مولا علی ان کو پیچھے بھیج رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ ہے اور وہ ہے. حد ہو گئی ہے جی. حضرت ابو بکر چلے، فدخل معہ الغار، اور غار میں داخل ہو گئے. وجہ علی یرمی بالحجارۃ، اور پیچھے کفار جو ہے وہ مولا علی کو حضور ہی سمجھ کر پوری رات گزارتی. ہاں جی. تو یہ جو ہے کون سی تھی خصوصیت؟ نمبر 6 یار گنتے رہو. اور 7ویں ہے کہ حضور غزوہ تبوک کی طرف نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے عرض کیا، حضور ان کو پیچھے چھوڑ گئے. انہوں نے کہا اخرج معک یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. یہ عورتوں میں اور گھر کی بوڑھیوں میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. شیر خدا کو بھی ایسا چھوڑتے ہیں. لیکن وہ غزوہ تبوک تھا تو بڑا ہی اوکھا، اور تھا بھی بڑی مشکل موسم میں، اور تھا بھی مشکل جگہ پر، لیکن جنگ ہوئی نہیں تھی. جنگ نہیں ہوئی تھی اس لیے تو شیر خدا کو نہیں. ورنہ ہیرو کو پیچھے چھوڑ دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ کہتے ہوئے رو پڑے، واہ جہاد کا شوق، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے رو پڑے. حضور نے فرمایا ما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، تو اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک؟ واہ واہ واہ. البتہ یہ ہے کہ آپ نبی نہیں. انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں جاؤں اور مگر آپ کو اپنا خلیفہ بناؤں. اور حضور نے فرمایا انت ولی فی کل مؤمن بعدی، آپ میرے بعد بھی ہر مومن کے ولی ہیں. کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ منکر ہے. اس متن میں یہ جملہ کیا ہے؟ منکر، کاف کی زبر سے، یعنی دل جس کو مانتا نہیں. ارے خدا کے بندے صحیح حدیث ہے آگے کہ حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. یہ زیادہ قریب والا معنی اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، وہ تو درست ہے. مولانا قاسم نانوتوی نے وہی معنی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا پھر میں جس کا مولا ہوں تو یہ بھی اس کا مولا ہے. وہ اخذ بیاد علی، اور علی کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، حضور کے فرمان کی عظمت کے مد نظر ہم مانتے ہیں کہ ہر اس کی جان سے اور ہماری جان سے زیادہ مالک حضور کے بعد مولا علی ہے.
ہاں یہ کیا ہے یہ جملہ منکر ہے، یہ دوسری حدیث کی تائید ہو رہی ہے نہیں۔ اور کتنے ہو گئے تھے جی؟ وَسُدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ علی، علی کے علاوہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دو، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے، دوسرے تمام دروازے بند۔ خوخا روشن دان کا استثناء ہے، لیکن دروازے سب کے بند۔ حضرت امیر حمزہ نے بند نہ کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ذرا اچھا نہ لگا تو لوگوں نے آ کر بتایا بند کرو، انہوں نے میں نہیں بند کرتا، حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا ہم چچا سے بات کریں گے، ان کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ مولا علی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اور سنن ترمذی میں ہے کہ آپ حالت جنب میں بھی مسجد سے گزرتے تھے، اس لیے کہ اس خاتون کے شوہر تھے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ آدمیوں میں حور ہیں، نہ انہیں حیض آتا ہے نہ نفاس۔ اب آپ پہنچ گئے۔ اور یہ کتنے ہو گئے جی؟ آگے ہیں، اور یہ وہ ہیں من کنت مولا ہو فإن مولا ہو علی، حضور جس کے مولا ہیں تو اس کے مولا علی ہیں۔ ایک مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، محدث کا، بہت بڑے محدث ہیں، اس وقت نام یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے فرمایا کہ اس محدث نے کہا کہ وقد خاب و خسر ان لم یکن علی مولا ہو، وہ شخص رسوا ہوا اور برباد ہوا علی جس کے مولا نہیں۔ یہ امام ذہبی نے لکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور 10ویں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان والوں کے لیے فرمایا کہ وہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا اس نے بعد میں یہ اعلان کیا کہ وہ ان پر ناراض ہو گیا؟ نہیں نا۔ تو فرمانے لگے بھائی یہ جو بدبخت آج میرے پاس آئے ہیں، کم از کم ان کو اتنا تو خصوصیات اگر علی کی نہیں مانتے، اتنا تو حیا کرنا چاہیے کہ بیعت رضوان والوں کے لیے دوبارہ ناراضگی کا کوئی اعلان نہیں ہوا، تو اس کو علی کو بیعت رضوان میں تو مان لو۔ کمال کی بات ہے۔ اچھا یہ جی 10 خصوصیات کس نے بیان کی؟ کیوں بیان کی؟ کس وقت بیان کی؟ جب لوگ مولا علی کے دشمن آئے اور انہوں نے کچھ بکواسات کی جو آپ نے بتائی نہیں۔ یعنی علی کی خصوصیات جو ہیں نا، اور علی کے فضائل اور علی کی افضلیتیں اور علی کے مناقب اکثر یوں ظاہر ہوتے رہے۔ یا تو صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے سعد بن ابی وقاص سے کہا اور تجھے کیا ہو گیا، تو علی کو برا کیوں نہیں کہتا؟ ہاں جی، کس نے کہا؟ بولو اونچا بولو، نام معلوم ہے تو نام لو۔ معاویہ نے، صحیح مسلم میں نام ہے، صحیح مسلم میں نام ہے۔ معاویہ نے کہا سعد بن ابی وقاص سے ما منعک ان تسب ابا تراب، تجھے کیا ہو گیا تو ابو تراب کو برا نہیں کہتا؟ بھئی یہ بھی کوئی سوال ہے یار، یہ سوال کرتا تجھے کیا ہو گیا تو ابو بکر کو برا نہیں کہتا؟ پھر تمہاری رگ پھڑکتی، اب تم طویلیں کرتے ہو۔ نووی نے طویلیں کی، دوسرے آج کل کے لوگوں نے طویلیں کی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا ہے طویلیں مت کرو، یہ کوئی پہلی شیشی تھوڑی ہے جو اسلام میں توڑی گئی۔ ہاں پہلے شیشے توڑے گئے ہیں، اور پھر فرمانے لگے یہ تو سب ہے، وہ تو قتال کر چکا ہے، جنگ کر چکا ہے، اور جنگ جو ہے ناحق کسی کا قتل کرنا جو ہے وہ تو کفر ہے۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، تو یہ کوئی پہلی شیشی تھوڑی ہے۔ اچھا لکھا شاہ عبد العزیز وہ جس نے تحفہ اثنا عشریہ شیعوں کے خلاف کتاب لکھی، ایٹم بم کتاب، انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے فتاوی میں۔ تو یہ خام خواہ کی باتیں جی، یہ اور وہ اور فلاں، مطلب ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا نا تو سیدنا سعد بن وقاص نے فرمایا میاں میں ان کی کچھ خوبیاں جانتا ہوں،
اور جب تک میرے ذہن میں خوبیاں موجود ہیں میں انہیں کبھی برا نہیں کہوں گا. یہ مسلم کی حدیث میں ہے. وہ یہ مباہلہ والی اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور وہ خیبر میں ہے جی. ہاں تو کہنے لگے جس کی یہ خوبیاں ہوں میں اس کو برا کہوں گا. دوسری ایک روایت میں مسلم سے ہٹ کر انہوں نے فرمایا میاں میرے سر پر آرا رکھ دیا جائے نا اور کہا جائے اب ہم تجھے چیرتے ہیں ورنہ تو علی کو برا کہے، میں تب بھی نہیں کہوں گا. یعنی اتنا دباؤ تھا، اتنا پریشر تھا. تو دوستان گرامی، آج ہم نے اس ذات اقدس کا ذکر کیا ہے جو مسجد میں گئے تو ان کی شہادت ہو گئی، اور جو ماں کے شکم سے آئے تو کعبہ میں قدم رکھا ہے جی، اور کعبہ کو معزز کر دیا. کیا کر دیا؟ ہاں معزز کر دیا. اور یہ اشارہ تھا کہ اے کعبہ تیرے اندر آج وہ آ گیا ہے کہ جس کا ہاتھ وہ پہلا ہاتھ ہوگا جو تجھے بتوں سے پاک کرے گا. اور اس امت میں ید مرتضوی سے قبل کوئی ہاتھ نہیں ہے جو کسی بت کے گریبان میں گیا ہو. اگر کوئی ہے تو دکھا دو. حضور ایک بت کو اوپر سے ہٹانا چاہتے تھے، علی کو کہا بیٹھ جاؤ، پھر فوراً بیٹھ گئے. فرمایا علی تم کندھے پر چڑھو، تم وہ کرو. شاید یاد آ گیا کہ یہ علی وہ ہے جو جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی. اور میں کہا کرتا ہوں دوستو، یہ جو ہے نا منتخب ازلی منتخب ہستیاں جو ہیں، یہ وہ نہیں ہیں کہ کسی زمان یا وقت میں کوئی عبادت کرے تو وقت کی وجہ سے ان کو بزرگی مل جائے، یا کسی جگہ پر عبادت کرے تو اس جگہ کی وجہ سے ان کو بزرگی مل جائے. یہ وہ ہیں کہ یہ کسی جگہ پر جا کر عبادت کریں تو اس جگہ کو 4 چاند لگ جائیں، اور میں ہاجرہ قدموں سے دوڑے پھرے تو آج ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اور ابراہیم خلیل اللہ ازلی منتخب انعام یافتہ ہستی ہیں، وہ ایک پتھر کو گو بنا کر کعبہ کی تعمیر کریں تو حکم آ جائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس لیے علی اگر کعبہ میں پیدا ہوں تو یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبہ کی فضیلت ہے کہ اس کو 4 چاند لگے. وما علینا الا البلاغ.